ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، حدیث پاک دین اسلام کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے احادیث مبارکہ پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی ہے کہ جو احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو جو ہماری بات سن کر آگے پہنچائے، کیونکہ بہت سے فقہ کے حامل اعلیٰ درجے کے فقیہ نہیں ہوتے اور بہت سے فقہ والے ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی بڑھ کر فقیہ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو ہماری بات سن کر آگے پہنچائے۔ سامعین و ناظرین، پہلے وقتوں میں مسلمانوں کو احادیث یاد کرنے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا۔ ایک ایک آدمی کو ہزاروں لاکھوں احادیث مبارکہ یاد ہوتی تھیں۔ لوگ احادیث سیکھنے کے لیے بڑے بڑے لمبے سفر کیا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمانوں میں احادیث مبارکہ یاد کرنے کا شوق ذوق ہی نہیں، شوق رہا ہی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی احادیث مبارکہ یاد کرنے سے محروم ہیں، لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں میں احادیث یاد کرنے کا وہ ذوق نہ رہا۔ حالانکہ کم از کم 40 حدیث مبارکہ ہر چھوٹے بڑے مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، کم از کم 40 تو یاد ہونی چاہیے نا۔ 40 احادیث مبارکہ یاد کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، بہت بڑے درجے کا آپ نے یہ فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کو ان کے دین کے متعلق 40 حدیثیں پہنچائیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا اور اس کا گواہ بھی میں ہوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حدیث مبارکہ جو ہے وہ یاد کرنے اور آگے پہنچانے کی۔ تو جس بندے کا روز حشر گواہی دینے والا اور اس کی شفاعت کرنے والا آقا دو عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ صرف خود شفاعت نہیں پائے گا، سنیے ذرا، صرف خود شفاعت نہیں پائے گا بلکہ شفاعت کرے گا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے دین کے احکامات پر مبنی 40 احادیث یاد کیں اور میری امت تک پہنچائیں، وہ قیامت کے دن آئے گا تو اسے کہا جائے گا کہ جس کی چاہتا ہے شفاعت کر لے، جس کو چاہتا ہے اس کو بخشوا لے، اس کو لے جا اپنے ساتھ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے دینی معاملات سے متعلق 40 احادیث یاد کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن فقہا اور علماء میں اٹھائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان 40 حدیثیں یاد کرے گا، اس کا مفہوم، اس کا معنی سمجھے گا، اسے کہا جائے گا ادخلوا من ای ابواب الجنت، جنت کے جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا، جنت کے جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ سامعین و ناظرین، انہی فضائل کے پیش نظر ہمارے اسلاف نے 40 احادیث پر مبنی کتابچے جو ہیں وہ بہت سارے لکھے ہیں، بنوائے ہیں، چھپوائے ہیں، جو مارکیٹ میں عام مل جاتے ہیں۔
تاریخ میں کئی ایسے علماء مشائخ نے ایسے کام کیے ہیں، تاریخ میں کئی ایسے علماء و مشائخ کے نام ملتے ہیں جنہوں نے 40 احادیث لکھی۔ آج بھی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 40 احادیث اسے یاد ہوں، ان کا معنی مفہوم ان کو جو ہے پتہ ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہر روز ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ آج سے میرا پروگرام یہ بن گیا ہے کہ آپ کے سامنے 40 احادیث جو ہیں وہ پیش کروں، جن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف اعمال بتائے ہیں، جن پر مختلف اعمال پر جنت جانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ یاد کرنے کا ذہن بنا لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا مجموعہ بھی مل جائے گا آپ کو مارکیٹ سے، تو وہ لے لیں تاکہ آسانی ہو جائے یاد کرنے میں۔ تو گرامی قدر انشاءاللہ العزیز کل سے یہ سلسلہ جاری کریں گے، روزانہ ایک حدیث، جیسے کہ یہ درس حدیث کا پروگرام چل رہا ہے ہمارا، آپ کے سامنے یہ درس حدیث جو ہے روزانہ کی جو ہے حساب سے، روزانہ کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ کم وقت میں تھوڑا وقت لے کر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ آپ نے ساتھ ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور بارگاہ ربوبیت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 40 احادیث جو ہیں وہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گرامی قدر جو میں نے آج پڑھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان پڑھا ہے، دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس فرمان محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے ہمارے والدین کی، سننے والے سنانے والے تمام اور عمل کرنے والے تمام جو ہیں ان کے والدین کی رب العالمین بخشش عطا فرمائے، اور یہ ثواب ان کے اصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔